السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ خواتین و حضرات، پروگرام میں آج مجھے جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب۔ تھینک یو سو مچ فواد چودھری صاحب۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، آپ 1 سال موجود نہیں تھے میڈیا سکرینز پر، تو آپ کو انٹرویو کی کہیں سے اجازت لینے پڑی کہ ایک دم اتنے انٹرویوز آ گئے، یا آپ نے بغاوت کر دی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 سال تک تو لوگوں کو جو لوگ فالو کر رہے تھے، ظاہر ہے انہیں پتا تھا نا کہ ہم تو 7 مہینے تو جیل میں تھے، اور اس کے بعد جیل سے جب بھی موقع ملتا تھا عدالت میں آنے کا، وہاں پر بھی یہی باتیں میں کر رہا تھا جو بھی باتیں کر رہا ہوں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اب آپ نے انٹرویوز دینے شروع کر دیے، اب ٹی وی والوں نے انٹرویو لینے شروع کر دیے ہیں۔ پہلے تو 8 فروری سے پہلے تو آپ کا اپنا ہی بڑا برا حال تھا، آپ لوگ جو تھے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ تھوڑی سپیس کریٹ ہوئی ججز وغیرہ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے پھر آپ نے بلانا شروع کر دیا۔ اب تو پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس بھی چل جاتی ہے لائیو، ورنہ پہلے تو آپ لوگوں کا بڑا ہی برا حال ہو گیا تھا۔ اب بھی برا ہی حال ہے، لیکن پھر بھی چلیں تھوڑی سی سپیس جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے، جو اچھی بات ہے۔ سپیس بڑھنی چاہیے، چیزیں بہتر ہونی چاہیے، بٹ باتیں جو ہیں یہ تو میں تو یہی باتیں کر رہا تھا، جیل میں بھی یہی باتیں کر رہا تھا، جیل کے بعد بھی یہی باتیں کر رہا تھا۔ اچھا، یہ کہ جو ہوا وہ تو سب نے دیکھا، سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا۔ میں نے اصل میں آج ہمارے انٹرویو کا فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہوا، بٹ اس پہ آنے سے پہلے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں، خاص طور پر سنس یو سے کہ یو بلانگ ٹو پی ٹی آئی، آپ یو آر پارٹ آف پی ٹی آئی، بہت سارے لوگ جو ان کے ورکرز ہیں، خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پہ ہیں، ان کے ذہن میں ڈاؤٹس ہیں آپ کے بارے میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچانک سے کیسے آ گئے فواد چودھری؟ 2 طرح کے لوگ ہیں نا۔ تو اس میں سوال یہ ہے، آپ کو فرینکلی آپ کو کسی نے لانچ کیا؟ دیکھیے، پہلی بات ہے 2 طرح کے لوگ ہیں نا۔ ایک تو لوگ ہیں جو سیریسلی پالیٹکس کو فالو کرتے ہیں، وہ تو اس طرح کی کوئی امکانہ بات نہیں کریں گے۔ ایک ہے جو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں جان بوجھ کے کہ اس سے ذرا ایک چیز جو ہے وہ ظاہر ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ لانچ کرنے کا تو مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ لانچ کرنے سے کیا کامن سینس کیا ہے؟ مطلب لانچ کرنا ہو، میں بتاتا ہوں ان کے ذہن میں کیا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ فواد چودھری نے یا چھوڑ دی یا چھڑوا دی گئی 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی، اس کے بعد ایک آپریشن سٹارٹ ہوا ڈسمانٹل پی ٹی آئی، اور یو ور پارٹ آف دیٹ، اینڈ دے سے کہ کیونکہ وہ اچیو نہیں ہوا اور 8 فروری کو پی ٹی آئی باؤنسڈ بیک ان دی الیکشنز، تو اب یہ کوئی اور طریقہ کار ہے کہ فواد چودھری اور جو لوگ چھوڑ گئے تھے وہ دوبارہ سے واپس آئیں گے پارٹی میں، جن لوگوں نے اب سپیس بنا لی ہے ان کو کک آؤٹ کر دیں گے، ان کو سائیڈ لائن کر دیں گے، اور پھر پارٹی کے اندر بیٹھ کر پارٹی کو ڈیمیج کریں گے۔ دیٹس دی تھاٹ پروسیس۔ صحیح۔ تو جو آپریشن تھا، اس آپریشن میں پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ اگر تو ہم مل جاتے ادھر تو ہم تو فیڈرل منسٹر ہوتے نا آج۔ ہم تو فارم 47 کی بھی مجھے تو ضرورت نہیں تھی، میں تو ویسے بھی ایم این اے ہو جانا تھا اپنے حلقے سے، تو ہمیں تو الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا گیا۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو، میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ نہیں مطلب جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو یہ زیادہ تر لوگ تو نان سیریس، کوئی سیریس آدمی تو اس طرح کی بات ہی نہیں کرتا۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی ڈسمینٹل نہیں ہو سکی، وہ ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے نہیں نہ ہو سکی۔ آج پی ٹی آئی جو کچھ ہے وہ ہم جیسے لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے، جنہوں نے بہیمانہ تشدد سہا، جنہوں نے 6 7 مہینے جیلوں میں رہے، اپنے بچوں سے جدا رہے، اپنے خاندان سے جدا رہے، لیکن وہ اسٹیڈ فاسٹ کھڑے رہے۔ ہم لوگوں کی وجہ سے پی ٹی آئی آج جو کچھ ہے وہ ہماری وجہ سے، اور جو قربانیاں عمران خان کی لوگوں نے دی ہیں کھڑے ہو کے، ساتھ کھڑے ہو کے، انہی کی وجہ سے پی ٹی آئی 8 فروری کو جو ہے وہ کر سکی الیکشنز۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ تو وہ نہیں ہوا جو پنجاب میں اور اسلام آباد میں ہوا۔ پنجاب کی لیڈرشپ نے، اسلام آباد کی لیڈرشپ نے جو قربانیاں دی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے، وہ تو ان میں سے بہت ساری کہانیاں تو ابھی آئیں بھی نہیں ہیں، بہت ساری کہانیاں آ گئی ہیں، بہت ساری آئیں گی آگے۔ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے پی ٹی آئی آج جو کچھ ہے وہ صحیح۔ یہ آپ کا، یہ ظاہر ہے کہ آپ کا کلیم ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، یو وینٹ تھرو اے لاٹ، ہم اس کے وٹنس ہیں، ہم نے دیکھا ہے، لیکن کیا عمران خان بھی یہی سمجھتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں؟ عمران خان یہی سمجھتے ہیں۔ عمران خان کو تو پتہ ہے نا لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ عمران خان کوئی جو ہے وہ باہر تو نہیں چلے گئے تھے۔ جو لوگ یہاں پہ تھے، ایون آپ لوگوں نے، اس لیے آپ لوگوں کو ایڈوانٹیج ہے، آپ لوگ یہاں پہ تھے۔ بہت سارے تو لوگ ہیں نا جو یہاں پہ تھے ہی نہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایکسٹینٹ کیا تھی، کیا ہوا لوگوں کے ساتھ۔ ان کی تو مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔
بٹ جو لوگ یہاں پہ ہیں جنہوں نے یہ دیکھا بشمول عمران خان، ان کو تو پتہ ہے لوگوں تو انتظار پنجوتھا نے یہ کنفرم کر دیا، اور مجھے یاد ہے اس دوران میری بھی آپ سے ایک ملاقات ہوئی، آپ نے بتایا کہ خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. جی جی جی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کنفرم کیا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے ملنا ہے. واٹ وینٹ رانگ؟ کس نے روکی آپ کی ملاقات؟ مجھے نہیں پتا، انتظار ہی کو پتا ہوگا، بٹ مجھے تو صرف میسج آیا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جائیں اور تھوڑی دیر ٹھہر جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے یہ لوگ گئے تھے، انہوں نے کہا جی یہ ہو جائے گا وہ جائے گا. ایک ٹھیک ہے، ہوتی ہے ایک انسیکیورٹی بھی تو ہوتی ہے نا. جو موجودہ لوگ ہوں گے ان کو انسیکیورٹی ہوگی، ہم سے کوئی بڑے لوگ آ گئے یا ہم سے قد میں بڑے لوگ آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا. ایک پریزنٹ لیڈرشپ کی ایک انسیکیورٹی بھی تو ہوگی نا، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اس کا نقصان ہی ہے، فائدہ تو کوئی نہیں ہے. لیکن آپ کو جو گروپ اپ کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں اس میں مختلف لوگ ہیں اور مختلف حالات میں مختلف سرکمسٹانسز میں انہوں نے چھوڑا ہے. شیری مزاری کا کیس ڈیفرنٹ ہے، آپ کا ڈیفرنٹ ہے، کیانی صاحب کا ڈیفرنٹ ہے، اسد عمر کا ڈیفرنٹ کیس ہے، علی زیدی کا ڈیفرنٹ ہے. لیکن جتنے بھی چھوڑنے والے ہیں ان کو جب گروپ اپ کر کے بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں نا فواد چودھری، علی زیدی اور عمران اسماعیل، سو ڈو یو لائک بینگ گروپڈ اپ ود دیم؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی ایک اپنی کہانی ہے، ہر آدمی اپنی کہانی بتائے گا، اس کے مطابق وہ جو ہے وہ جج ہوگا. اینڈ آئی بلیو کہ ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی بھی ہے کہ وہ کتنے عرصہ جو ہے وہ رہ سکتا ہے، کن حالات میں رہ سکتا ہے. ایک بات تو شور ہے کہ جو بھی لوگ پی ٹی آئی کو 9 فروری کے بعد جنہوں نے چھوڑا ہے انہوں نے مرضی سے نہیں چھوڑا. اب کس کے ساتھ زیادہ سختی ہوئی، کس کے ساتھ 9 مئی کے بعد کسی کے ساتھ زیادہ سختی ہوئی، کسی کے ساتھ کم سختی ہوئی، کسی کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ٹیکٹک ڈفرینٹ تھے. تو آپ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بتائیں گے یا لکھیں گے؟ کتاب لکھ رہے ہیں نا؟ نہیں میں نے تو لکھ دیا ہے، کافی حد تک تو بتا بھی دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب باقی لوگوں کی جو کہانیاں ہیں وہ آ جائیں گی. وہ تو ذرا بتا دیا، اب اس کو کیا اس میں پتا ہوتا ہے. نو بٹ ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب اٹ؟ یہ مینٹل ٹارچر تھا؟ نہیں مینٹل ٹارچر کیا تھا، فزیکل ٹارچر تھا. وہ تو ساری اب چیزیں بتا دیا، بندہ روز کیا کہانی ڈگری بیٹھ جائے. جی واٹ ڈگری ٹارچر؟ تو ظاہر ہے 3rd ڈگری ہوتا ہے نا. 3rd ڈگری ٹارچر ہوا. the kind of torture جس کے بارے میں یہ ساری ولگیرٹی ہے جو ہوا ہے پاکستان. شہباز گل یا دوسرے لوگ کہتے ہیں، کیا اس کے ساتھ ظاہر ہے سب کے ساتھ جو ہوا ہے، شہباز کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی، پہلے ہمارے ساتھ ہوئی اور چیزیں ساری ہو گئی. اب کافی ڈیٹیل میں ہم نے اس کو بتا دیا، بات کر لی. اب یہ ہے کہ آگے جس طرح سے پاکستان چل رہا ہے اس کو کیسے آپ جو ہے چلائیں، کیا کریں. دوسری دیکھیں، ہم تو ایشو یہ ہے کہ گھر بھی بیٹھ سکتے ہیں، گھر بھی بیٹھنے میں پرابلم نہیں ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ نے اتنی قربانی دی ہے، آپ اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے ضروری ہے. ادروائز تو دیکھو نا، آپ نے قربانی دی، آپ کھڑے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی میں ایسا کیا ہے کہ جو قربانی دے رہا ہے یا کھڑا ہو رہا ہے اس کے ساتھ پارٹی نہیں کھڑی ہو رہی؟ پارٹی کی تو جو اصل لیڈرشپ ہے وہ تو ابھی ہے ہی نہیں. اصل لیڈرشپ تو ساری یا جیلوں میں ہے یا انہیں پارٹی چھڑا دی گئی ہے. اصل لیڈرشپ آپ کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ کیا ہے لیڈرشپ؟ تو تھی نا جنہوں نے 9 مئی کو سے پہلے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ساری، جو ساری خیبر پختونخوا میں تو لوگ ہیں. خیبر پختونخوا میں تو سچی بات یہ ہے کہ اس طرح سے ہوا بھی نہیں جو اسلام آباد میں اور پنجاب میں ہوا ہے، اور پھر فالوڈ بائی کراچی میں جو ہوا ہے. سو خیبر پختونخوا میں تو انٹیکٹ رہ گئی ہے پارٹی. پنجاب میں تو آپ دیکھو نا، میاں اسلم اقبال ہیں، وہ پنجاب میں آ ہی نہیں پا رہے. حماد کو 13 مہینے ہو گئے، وہ اپنی فیملی سے نہیں مل سکا، وہ بھی جو ہے وہ باہر ہے، غائب ہے. سو اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سارے ہمارے پنجاب کی لیڈرشپ تھی وہ تو ساری جو ہے وہ اس کو ادھر ادھر ہو گئی، یا جیلوں میں ہے یا ادھر ہے. سو یہ جو 9 مئی سے پہلے سارے لوگ تھے جنہوں نے یہ ساری پارٹی جو کانسٹیٹیوٹ کرتے تھے، اس کو تو بڑا ٹاپ کیڈر کو تو بڑا جو ہے وہ ایک اثر پڑ گیا نا. اس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی اپنی جو پالیٹکس ہے اس میں پیچھے ہے، اور ابھی تو فل ان دا بلینکس. پنجاب میں 60% پاکستان، پنجاب میں جو کچھ ہوا، پنجاب نہیں، اگر کے پی نے لیڈ کرنا ہے، سیکرٹری جنرل بھی وہاں سے ہونا ہے، چیئرمین بھی وہاں سے ہونا ہے، اپوزیشن لیڈر بھی وہاں سے ہونا ہے، تمام عہدے ان کے پاس ہونے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کے پی کین لیڈ ہول آف پاکستان ان ٹرمز آف پی ٹی آئی؟ نہیں، وہ تو نہیں ہو سکتا نا جب تک پنجاب نہ ہو ساتھ شامل. پنجاب اور کے پی جو ہیں وہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے، ماڈرن پالیٹکس، تو پنجاب اور کے پی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اور پنجاب لیڈ کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے 60% پاپولیشن تو جو ہے وہ پنجاب میں ہے. تو اسی لیے فوکس بھی زیادہ ڈسمنٹلنگ کرنے کا پنجاب میں تھا کہ پنجاب میں جو ہے وہ ہم کوئی بندہ نہ رہے، کوئی بندہ چھوڑ. آئی تھنک اٹ ورکڈ، کیونکہ آپ دیکھیں نا لیڈرشپ ہی نہیں ہے پنجاب میں، پنجاب کی آج آواز ہی نہیں ہے. اب لوگوں کے لیول پہ سپورٹ تو ہے نا.
8 फरवरी को लोगوں ने इतना वोट दे दिया, 9 फरवरी को संभाल ही नहीं सके. अगर लीडरशिप होती, संभाल तो लिया, फॉर्म 47 के ऊपर तो आपके पास नंबर नहीं है. नंबर यही तो संभालना था ना, रिजल्ट चेंज होने से रोकना था ना. केपी में फॉर्म 45 और 47 में ज़्यादा फ़र्क नहीं हो सका क्योंकि वहाँ पे लीडरशिप आज़ाद थी. पंजाब में लीडरशिप नहीं थी तो फॉर्म 45 जो है वो चेंज हो गए, फॉर्म 47 बन गए और रिजल्ट्स जो हैं वो सारे चेंज हो गए. देखो ना, इलेक्शन के दौरान तो कैंपेन नहीं हो सकी, ना ही आपको नॉमिनेशन पेपर जमा कराने दिए गए, ना आपको जो है वो बाकी कुछ हुआ. उसके नतीजे में जो लोग जीते वहाँ पंजाब में, जो सारा पंजाब जीता है, उसमें जो रिजल्ट्स हैं वो पार्टी को तो लीडरशिप अगर होती तो 9 तारीख को तो वो उन रिजल्ट के हिफाजत के लिए बाहर निकलते. 8 फरवरी को आप इलेक्शन जीत गए आप कहते हैं, 9 फरवरी को आप इलेक्शन हार गए. जाहिर है कि ये तो सबको मालूम था ना कि जब कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, प्रपोजर सेकेंडर का मामला हो रहा है, बल्ले का निशान नहीं है, ये सब कुछ है, तो 9 फरवरी को यही होना था. तो जो तैयारी जिसने करनी थी कि 9 फरवरी को 8 फरवरी तब्दील ना हो जाए, तो ये किसने करनी थी? यही तो जो लीडरशिप थी, ये केपी की लीडरशिप जो इस वक्त सारे लीड कर रही है वैसे लीडरशिप को ये पता था कि 8 फरवरी हो जाएगा? हाँ, उनको खुद अंदाजा था कि ये हो जाएगा. मैं तो हर जगह ये कह रहा था कि ये अगर इमरान खान जो है वो किसी जगह पे, मैंने पहले भी टीवी पे भी बात कही थी, कोर्ट में भी मैंने कहा था कि इमरान खान मेरे ड्राइवर को टिकट देगा तो वो मेरी ज़मानत ज़ब्त. यानी जेल की काल कोठड़ी में बैठकर आपको लग रहा था 8 फरवरी यही होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो खुल्लम खुल्ला ये बात कही थी, पहली दफ़ा ये बात कही थी कि पॉसिबल ही नहीं है, जो हालात हैं, जो सर्ज है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर यूथ की, लोगों की, तो ये तो बहुत बड़ा एक इनकलाब जो है वो आना है. और अलबत्ता मैंने बल्कि खान साहब से जब मिला मैं जेल में, मैंने कहा जी मुझे तो वाहिद सूरत यही नज़र आती है कि ये इलेक्शन नहीं होने देंगे. इलेक्शन अगर इन्होंने कराए तो ये कैसे जीतेंगे, ये तो कोई हाल नहीं. उन्होंने कहा नहीं इलेक्शन नहीं आप रोक सकते, एक दफ़ा डेट अनाउंस हो गई, अब इलेक्शन नहीं रोक सकते, ये तीर कमान से निकल गया है. खान साहब ने मुझे कहा. तो मैं उस पर बड़ा हैरान हूँ कि इन्होंने इलेक्शन जो है वो कराया. ज़ाहिर रोकने की पूरी कोशिश तो की लेकिन वो रुक नहीं सके. अब इलेक्शन हो गए हैं, उसमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो आ गई, अब आगे समझ नहीं आ रही कि चलना कैसे है. देखें ना, पीटीआई का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनके पास एंड गेम नहीं है, हुकूमत का प्रॉब्लम ये आ रहा है उनके पास गेम ही नहीं है. तो पाकिस्तान तो एक स्टेलमेट में फंस गया. इनसे ये हुकूमत ने तो नहीं, आपको लगता है कि ये खान साहब या हुकूमत के समझ में आने वाली बात है? जिसको समझ आनी चाहिए उनको आपके ख्याल में समझ आ गई? एक ही बात है ना, एस्टेब्लिशमेंट हो गया, हुकूमत हो गया, ये ज़ाहिर पार्टनर्स में पार्टनरशिप कर रहे हैं ना इस वक्त. अब इशू ये है कि आप देखें कि इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है कि पहले थ्योरी ये चल रही थी कि जी इमरान खान 1 महीना जेल नहीं निकाल सकता, वो तो ये करेगा, वो करेगा, वो इमरान खान ने. वैसे आपका अपना आइडिया क्या था? नहीं, जो भी इमरान खान को जानता था उसको पता था कि इमरान खान तो एक सूफ़ी है बेसिकली. वो तो इमरान खान तो एक तवक्कल वाला आदमी है, अल्लाह के ऊपर बहुत भरोसा करने वाला आदमी है, और इस तरह का बंदा जेल से नहीं घबराता. सूफ़ी, भरोसा और तवक्कल अपनी जगह. एक बंदे की असेसमेंट होती है. मैंने बहुत लोगों से पूछा है पीटीआई के कि आपकी फेयर असेसमेंट क्या थी कि खान साहब कितना वक्त जेल में गुजारने के बाद कहेंगे यार बात करनी है, बस ख़त्म करें? नहीं, मेरी असेसमेंट तो अब पहले भी यही थी और अब भी यही थी कि खान ने जेल जूल से कोई नहीं डरना, और उसको आप और रख लें, जितना रख लें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं. क्योंकि वो इमरान खान की दूसरा एडवांटेज है, उनकी ज़रूरतें बड़ी महदूद किस्म की हैं. ये वो ऐसा बंदा नहीं है कि जो उसको, मतलब हमें, आपको और हमें पता है ना, जो अंबनी गाला जो आप भी आते थे, और वो गर्मियों में वैसे ही एसी नहीं चलाते, सर्दियों में वैसे ही हीटर नहीं चलाते, तो आपने जो है वो उसको सोने के लिए बेड जो है, ये नहीं कि मेरा तकिया बदल जाएगा तो क्या होगा, वो तो और तरह का उनकी जो है वो लाइफ स्टाइल. अब मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है. मतलब आप जाहिर है कि ये बता रहे हैं कि आपको अंदाज़ा था खान साहब ऐसे. खान साहब ऐसे, आपको याद होगा कि मेरे शो में आप थे, 9 मई से पहले की बात है, अभी वो हालात उतने ख़राब नहीं हुए थे, और ये इद्दत वाला मामला और दूसरे कुछ ऐसे सवालात जो है वो हुकूमत की तरफ से, मरीम नवाज, दीगर लोगों की तरफ से आना शुरू हुए थे. आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन और आप बड़ा ऑफेंड हो गए थे कि मीडिया के ऊपर इस किस्म के सवालात और ये नहीं होने चाहिए. आज तो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसें चल रही हैं, खबर मानी का बैठे हुए, तो दैट डू यू थिंक कि ये इमरान खान इस पे भी गैर मुतसलसल है, ये भी अफेक्ट नहीं कर रहा? नहीं, इफेक्ट कोई नहीं करेगा. इमरान खान को नहीं कोई फ़र्क पड़ना. इससे ये ज़रूर है कि एक बंदे को सोचता तो है ना बंदा कि यार ये किस लेवल पे लोग चले गए, वो ज़रूर है. एक नफ़रत ज़रूर बढ़ सकती है,
ایک وہ ضرور ہو سکتی ہے. ہاں نفرت بڑھ سکتی ہے. ناؤ دیٹ از دا پوائنٹ. آپ کہہ رہے ہیں نفرت بڑھ سکتی ہے. یہ جو بیسیکلی ازمپشن ہے یا پرزمپشن ہے کہ نفرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ واپسی کا راستہ اگر مل گیا, اگر دے دیا گیا, واپس آ گیا کوئی بندہ, تو اس کے بعد پھر وہ سب کچھ ہوگا جو 2022 سے 24 کے درمیان ہوا ہے, لیکن ہوگا اس کے ساتھ جو یہ سب کرتا رہا ہے. راستہ بلاک ہو گیا نا. نہیں, وہ تو بات تو یہی ہے کہ انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ہاسٹیج ہو جاتا ہے بندہ حالات کا. حالات میں جو ہے وہ جب آپ نفرتیں تلخیاں بڑھانا شروع کرتے ہیں تو وہ بڑھتی جاتی ہیں. کم بھی کرنا چاہیں تو کم بھی ہو جاتی ہیں. اوکے, آپ کی بات سے یہ پتہ چل گیا مجھے. آپ نے کہا آپ عمران خان کو جانتے ہیں, اتنا جانتے ہیں. آپ جتنا جانتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر what's your assessment? عمران خان if he makes it back, وہ واپس آ جاتے ہیں, باہر آ جاتے ہیں, مسند اقتدار پر آ جاتے ہیں, 3 پہلی کون سی چیزیں ہیں جو عمران خان کریں گے آپ کے خیال میں؟ پاکستان کے اندر سب سے پہلے تو امپورٹنٹ تو یہی ہے نا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, اور اس طرف ہم جائیں گے. باقی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بدلے نہیں لے سکتے. اگر ہم بدلے لینے میں پڑ گئے نا تو پھر عمران خان کا آئیڈیل کون ہے؟ عمران خان بار بار کس کی مثال دیتے ہیں؟ مطلب نیلسن منڈیلا کی مثال دیتے ہیں. تو نیلسن منڈیلا نے کیا کیا تھا؟ نیلسن منڈیلا نے تو جو ہے وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی راستہ جو ہے وہ لیا تھا, بدلوں کا راستہ تو نہیں لیا تھا. سو پاکستان کی سوسائٹی اب فردر ڈیوائڈ تو کیا آپ نے کرنی ہے؟ 94% آج آپ کا گیلپ سروے کہہ رہا ہے پاکستانی کہتے ہیں ملک چھوڑ دیں. اتنی ڈویسو سوسائٹی کے اندر آپ بدلے تو نہیں لے سکتے. آپ نے آنا ہے کامیابی کے لیے. پہلا سٹیپ ہی یہ ہے کہ آپ نے ملک کے اندر ایک نارملائز کرنا ہے ملک کو. ابھی تو جو بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ ملک نارملائز ہی نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ ایک شکار ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا. نارملائز کرنا ہے, یہ چین کے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے وزیر اسلام آباد میں بیٹھ کے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی ٹھیک ہو جائے. وہ پالیٹکس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انسٹیبلٹی ہے یہ ختم ہو جائے. لیکن کیا خاور مانیکا کی پریس کانفرنس چل رہی ہوگی, یہ جو آپ جن اقدامات کا, تو امریکہ نارملائز کیسے ہوگا؟ نارملائز تو نہیں ہوگا. چائنا کے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا, سعودی عربیہ کے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا, اور ابھی جو ہماری ایک سمپلسٹک اپروچ تھی تو امریکہ کہے گا, تو پھر امریکہ نے بھی کہہ دیا. ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کی اتنی بڑی ریزولوشن آئی ہے. ایڈمنسٹریشن کی نہیں آئی نا ابھی تک. ایڈمنسٹریشن کی تو نومبر سے پہلے اب آ ہی نہیں سکتی. بائیڈن تو اب جانے والے پریزیڈنٹ ہو گیا, اس کی آنے کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت تو اب ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کی ہے. ابھی جو اصل میں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر اس کو چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہماری جو سمپلسٹک اپروچ تھی کہ ادھر سے اتنا پیسہ آ جائے گا, ادھر سے اتنا پیسہ آ جائے گا, ادھر سے آ جائے گا تو ہم چلا لیں گے ملک. پیسے بھی نہیں آ رہے ہیں. پاکستان کے اندر ایک مستقل ٹرموائل ہے. پی ٹی آئی جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کے پاس کوئی گیم پلان نہیں ہے کہ حکومت کو کیسے گھر بھیجیں. حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا اثر کیسے ختم کرنا ہے, نمبر 1, اینڈ نمبر 2 ملک کو کیسے چلانا ہے. سو پاکستان تو ایک سٹیلمیٹ پوزیشن میں ہے جس میں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. اگر یہی پالیسی یہ جو پریس کانفرنس خاور مانے کا کر رہا ہے یہ کنٹینیو کرتی ہے, پیسے آ نہیں رہے, انسٹیبلٹی جو ہے وہ چل رہی ہے, تو صرف ایک ہی سوچ جو ہے نا ابھی مجھے سمجھ آتی ہے, 2 چیزیں. ایک ہی چیز مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ قوم ہی ایسی ہے, اس کو جتنا مرضی دبا لیں, انہوں نے کون سا نکلنا ہے. جو کلاسک تھیوری ہے نا اس وقت جو رول کر رہی ہے وہ یہی کر رہی ہے کہ ان کو جو مرضی کر لو یہ نکلنے والے نہیں ہے. اسپیشلی یہ پنجابی تو نکلے ہی نہیں کبھی. انہوں نے کیا کرنا ہے. اچھا, اب پرابلم جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ بالکل آپ دیکھیں ججوں کو دیوار سے آپ لگا رہے ہیں, آپ لوگوں کو دیوار سے لگا رہے ہیں. تو کیا ہم یہ تجربہ کر رہے ہیں کوئی کہ ہمیں رد عمل جو ہے وہ کب آنا ہے؟ یعنی از اٹ سم آئی وڈ سے گراس ایکسپیریمنٹ کہ ہم لوگوں کو کس حد تک پیچھے دھکیل سکتے ہیں. تو یہ تو مجھے تو تک ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے آپ کو لگتا ہے ریئیکشن آ سکتا ہے؟ دیکھا نا, آپ بلی کو بھی بالکل دیوار سے لگائیں گے تو ریئیکشن تو آ جاتا ہے نا. فار ایگزامپل یہ جو ججز ہیں سارے, آپ مجھے بتائیے, عطر من اللہ ہے, بابر ستار ہے, محسن کیانی ہے, طارق جہانگیری ہے, اس کے بعد لاہور سے اپنا شاہد کریم ہے. بس یہ جو تینوں جج جن کے آپ نے آغاز میں نام گنوائے, عطر من اللہ, بابر ستار, کرامت جہانگیری, طارق محمود جہانگیری, ان تمام کے خلاف تھی آپ کی جماعت؟ نہیں, باقی بھی محسن کیانی, شاہد کریم, یہ لوگ پی ٹی آئی کے لیے تو کوئی لاو لاس نہیں رکھتے. یہ کوئی آپ چونکہ آپ کورٹ میں بھی کرتے رہے,
یہ سارے جو ججز ہیں ان کا پی ٹی آئی سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. دے ور ایکچولی ہیڈ کائنڈ آف جو یہ تو سارے ایک اولڈ اسکول جو لبرلز ہیں نا وہ ہیں سارے, اور ان کو آپ یہ کیسے کھڑے ہو گئے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ان کو دیوار سے لگایا گیا ہے. جب آپ دیوار سے لگائیں گے تو اگلا جو ہے وہ کوئی ریئیکشن تو دے گا. ابھی پورا انسٹیٹیوشن, اب تو سیشن ججز لیول کے اوپر کے لوگ جو ہیں وہ خط لکھنے شروع ہو گئے ہیں. کبھی آپ نے سوچا تھا اینٹی ٹیررزم کا جج سیشن جج ہوتا ہے نا, کہ سیشن جج جو ہے وہ اتنی سخت باتیں اور رپورٹس جو ہیں وہ لکھ رہا ہے, اور وہ لکھ رہے ہیں. جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ بڑی ورینگ ہیں کہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے, تو جو دیوار سے لگا رہا ہے اس کو احساس نہیں ہے کہ ہم بیسیکلی, میں منصور علی شاہ صاحب کی گفتگو سن رہا تھا, سینئر پیونے جج ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ ریاست کو کیا بنا دیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بات کرنی ہے نہیں کرنی, فون ادھر رکھ دو, یہاں پر یہ بات نہ کرو, اس کمرے سے باہر نکل جاؤ. تو یہ احساس ہے ہمارے لوگوں کو؟ آپ کو بڑی قربت بھی رہی ہے. احساس ہوتا تو پھر تو 8 فروری کو یہ نتیجہ جب آ گیا تھا تو اس کو تسلیم کر کے آگے بڑھ جاتے نا. اب پرابلم یہ آ رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں, ایک تو جو دیکھیے پاکستان میں جو سوشل چینج ہے نا اس کو ریڈ نہیں کیا جا رہا. پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی سوشل چینج آ گئی ہوئی ہے. ہم آ گئے ہیں جیسے یورپ میں پوسٹ جو تھا نا انڈسٹریل ریولوشن, کنشپ سے ہم چلے گئے انڈیویجولز کی طرف. مطلب اب دیکھیں نا, ہم کوئی 100 سال سے ہماری فیملی الیکشن لڑ رہی ہے, ہم کبھی سوچا بھی نہیں تھا عورتوں سے علیحدہ ووٹیں مانگنی پڑیں گی. کرکٹ کھیلتے ہوئے بچے جو ہیں وہ اپنے فیصلے خود کریں گے, باپ کی نہیں سنیں گے. اب پاکستان کے اندر ابھی 1.5 کروڑ ووٹر جو ہے وہ ابھی بالکل انٹر ہونے لگا ہے, وہ 18 سال کا ہے. اب یہ 18 سال کا جو ووٹر جو انٹر ہو رہا ہے, اس کا یہ جس مائنڈ سیٹ میں آ رہا ہے, یا جس طرح سے پچھلے 18 سال میں جو کچھ ہوا ہے یا اس نے دیکھا ہے, اس نے تو 15 سال کے بعد ہی سمجھا نا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر عمران خان کھڑے ہیں, اگر عمران خان کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جو وہاں کھڑا ہوگا جہاں عمران خان کھڑے. بالکل بالکل. عمران خان کے تو اب یہ ڈیل کرنا تو عمران خان کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ان کا جو بہت بڑا ووٹر ہے, عمران خان کے ناٹ اسٹرائک اے ڈیل. عمران خان کر نہیں سکتے, کوئی ڈیل کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. اگر عمران خان آج ڈیل کریں گے, عمران خان ول بی انادر شہباز شریف, مریم نواز. اب آپ دیکھیں, آپ کے سامنے مثال ہے, مریم نواز ووٹ کو عزت دو کے نیریٹو کے اوپر جب کھڑی تھی تو وہ ایک کتنی بڑی لیڈر تھیں. ان کے جلسوں میں لوگ آ رہے تھے بغیر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے لوگ آ رہے تھے, بغیر چیزوں کے ان کے لوگ آ رہے تھے. جب انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نیریٹو چھوڑ کے تو دوسری طرف چلی گئیں, اور وہ جو انہوں نے آسان راستہ جو انہوں نے خود ہی بتایا تھا وہ چن لیا, تو اس کے بعد وہ گر گئی. اب مریم نواز از فنش. وہ جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جو مریم نواز نے بتایا تھا کہ جوتے صاف کرنا پڑتا ہے اور یہ بڑا آسان راستہ ہے, الٹیمیٹلی انہوں نے آسان راستہ چن لیا. اب آسان راستے کے نتیجے میں مریم نواز کی پالیٹکس ختم ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ یہ پی ایم ایل این کی جو پالیٹکس ہے نا, یہ ٹوٹل کھڑی ہے جس دن ان کی اسٹیبلشمنٹ سے جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ کمزور ہوتا ہے یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ تبدیل ہوتی ہے. جس دن یہ ہوا, سب سے پہلی پارٹی جس کی لیڈرشپ کو سنگین خطرہ ہوگا وہ شریف فیملی ہے, بیکاز شریف فیملی ول ناٹ بی ایبل ٹو کنٹرول پی ایم ایل این. اس کے اندر اتنے ریپلز آ گئے ہیں, وہ ٹیک اوور کر لے گا بیکاز آف دس سوشل چینج. بٹ وائی ڈڈ دے ہیو ٹو ڈو دس؟ یہ جو آسان راستہ ہے, جب یہ انٹرویوز نہیں ہو رہے تھے آپ کے ساتھ, ہماری ایک نشست ہوئی تھی تو اس میں آپ نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ میاں صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اور ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. کیا پوچھنا چاہتے ہیں اب میاں صاحب سے, کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ میں تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے. جب آپ عدم اعتماد ہو رہی تھی, واپس ہو رہی تھی, اور آپ کو جنرل باجوہ صاحب نے جا کے کہا کہ آپ الیکشن کروا لیں, اس وقت میں تو ایکچولی حیران ہی ہو گیا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے انکار کر دیا الیکشن کرانے سے. ہم لوگ تو جو ہے وہ سچی بات ہے, میں اس وقت جس طرح سے اب میں مینٹلی 100% کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن نہیں رک سکتا, اس وقت میں نے کہا بس یہ الیکشن میں ہم 40 50 60 سیٹیں ہی لیں گے, بڑی بات ہے, اپوزیشن کا رول ہوگا, ٹھیک ہے, ایک نارمل چلتے رہیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اس وقت جب نواز شریف نے انکار کر دیا تو میں تو حیران ہی ہو گیا یہ انہوں نے کیا کر دیا. اور اس کے بعد مسلسل ان کی طرف سے جو ایکشنز آئے ہیں, ایکچولی میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف چونکہ لنڈن تھے, اور ابھی بھی جب آپ بات کرتے ہیں ان کی, جب آپ گفتگو, ایک تو ایوریج ایج نون لیگ میں اس وقت جو ہے نا وہ 80 سال ہے. ان کے بندے جو ہیں وہ 18 20 22 سال والا تو کوئی ہے ہی نہیں, قریب بھی نہیں ہے نا ان کے 25 سال سے. تو وہ باتیں کرتے ہیں, میں نے موٹر وے بنا دی, میں نے وہ کر دیا, جو پرانی ڈیولپمنٹ کی پالیٹکس دھماکے کر دیے. 2017 میں ریٹ سبزی کا یہ تھا, پیٹرول کا یہ تھا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو 18 20 سال کا بچہ ہے, یعنی آپ سمجھے نا کہ
44% ہمارا جو ووٹر ہے وہ 20-22 سال کا ہے اس وقت, اور یہ بڑھ جائے گا 46% ہو جائے گا اگلے الیکشنوں تک. نواز شریف جو ہیں ان کو وہ کنیکٹ ہی نہیں کر پاتے یہ جو یوتھ ہے اس کے ساتھ, نہ ہی ان کی وہ باتیں ان کو پتہ ہے, نہ وہ سنتے ہیں, نہ وہ کچھ کرتے ہیں. سو ان کی پالیٹکس اس وقت جو ہے وہ آ گئی ہے امپاورمنٹ کی, رائٹس کی پالیٹکس. یہ لوگ رائٹس کی پالیٹکس کر رہے ہیں, نواز شریف ڈیولپمنٹ کی پالیٹکس کر رہے ہیں, پی ایم ایل این. سو ان کے تمام فیصلے. بفور آئی گو آن اے بریک, ون لاسٹ کوشچن, مجھے یہ بتائیں کہ عزم استحکام, آپریشن ہے, اسٹریٹجی ہے, ویژن ہے, حکمت عملی ہے, جو بھی ہے, اس کے حوالے سے سب کچھ بلا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. وائی ڈو یو تھنک کہ میاں محمد نواز شریف سامنے نہیں آئے اور انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, لوگوں کو, عوام کو کنونس نہیں کر رہے کہ عزم استحکام اور پاکستان میں سیکورٹی کے لیے یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے؟ وائی نواز شریف کیوں نہیں لیڈ کر رہے؟ میرا خیال ہے نواز شریف میرے اور آپ کے اندازوں سے زیادہ کنفیوز ہے. نواز شریف کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ایک تو دیکھو انہوں نے کہاں کھڑا ہونا. ایک تو جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ سال اور جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے تو ہماری جان چھڑائے کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ, اور عمران خان کا جو کہ نواز شریف اسٹل ہیز اے چانس کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ انہوں نے کہاں کھڑا ہونا ہے. وہ کھڑے ہو نہیں گئے, نہیں, لیکن انہوں نے اپنی سائڈ بدلنی ہے. ایک میرا تجزیہ یہ بھی ہو سکتا کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنے نائب ہوں کہ ان کو سمجھ ہی آ رہی ہے کہ بڑی غرق ہو گئے. بیکاز دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ کی جو موجودہ یہ جو فریم ورک ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں, اس میں نواز شریف تو فٹ نہیں بیٹھتے. شہباز شریف تو فٹ بیٹھ سکتے ہیں, نواز شریف تو فٹ ہی نہیں بیٹھتے. کیونکہ جو بھی ہے, میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں پرابلم یہاں پہ آ جاتا ہے کہ جب آرمی چیف جو ہے نا وہ عمران خان کو, نواز شریف کو, یا فور دیٹ میٹر بے نظیر بھٹو شہید کو سمجھتے ہیں کہ وہ شہباز شریف ہے یا خاقان عباسی ہے یا انوار ہے. یہ نہیں ہو سکتا. جو بھی ہے وہ لوگ ان کا مائنڈ سیٹ اور ہے. اچھا, اب نواز شریف اس فریم ورک میں فٹ نہیں ہے. میرا جو خیال ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ذرا عمران خان کو ٹیک آن کر لے پوری طرح, ان سے ہماری جان چھڑا دے, پھر میں اسٹیبلشمنٹ سے نبڑ لوں گا. اچھا صحیح. یہ مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.